بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، اس ویڈیو میں ہم زمانے کی اقسام سمجھنے جا رہے ہیں۔ زمانے ماضی، زمانے حال اور زمانے مستقبل۔ قواعد کی روح سے کسی فعل کے واقع ہونے کا وقت زمانہ کہلاتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں کہا جائے کسی بھی فعل کے لیے زمانے کا ہونا ضروری ہے۔ کام کے وقت کو زمانہ کہتے ہیں، یعنی کام جس وقت میں ہوتا ہے وہ اس کا زمانہ کہلاتا ہے۔ زمانے کی تین اہم صورتیں ہوتی ہیں: زمانے ماضی گزرا ہوا زمانہ، زمانے مستقبل آئندہ زمانہ، اور زمانے حال موجودہ زمانہ۔ زمانوں کی پہچان کے لیے جملوں کے اختتام پر ان لفظوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ زمانے ماضی میں تھا، تھی، تھے، تھیں، کیا، لکھا، گیا، لائے، اور زمانے مستقبل میں ہوں، ہے، اور زمانے حال میں گا، گی، گے اس قسم کے الفاظ آتے ہیں۔ اب چلتے ہیں زمانے ماضی کی طرف۔ زمانے ماضی کا جملہ یعنی ایسا جملہ جس میں فعل کا تعلق گزرے ہوئے زمانے سے ہوتا ہے اسے زمانے ماضی کہتے ہیں، یا ادبی زبان میں کہا جائے تو گزشتہ زمانے میں فعل کے وقوع کے اظہار کرنے والا لسانی تصور زمانے ماضی کہلاتا ہے۔ زمانے ماضی کی چند مثالیں اس منظر کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ شام ہونے لگی ہے، سورج ڈوب رہا تھا، آسمان پر دلکش رنگت چھائی ہے، اندھیرا چھانے لگا، درخت خاموش کھڑے ہوئے تھے اور پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ اس کے سوا زمانے ماضی کی چند اور مثالیں کچھ اس طرح: بوڑھی کاکی مجبور تھی، عباسی نے حج کا ارادہ ترک کر دیا، بھارت انگریزوں کا غلام تھا، موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، رضیہ سلطانہ بھارت کی پہلی ملکہ تھی، سلطانہ دوڑ کے مقابلے میں اول آئی، کالو بھنگی کو جانوروں سے بڑا لگاؤ تھا، چرواہے نے ہنستے ہنستے مسافر سے ڈنڈا چھین لیا۔ زمانے ماضی کی چند اہم ضمنی صورتیں درج ذیل ہے: ماضی بعید، ماضی قریب، ماضی استمراری، ماضی مطلق، ماضی ناتمام، ماضی تمنائی، ماضی شرطیہ، ماضی احتمالی۔ چلیے دیکھتے ہیں ماضی بعید یعنی کیا۔ جملہ جس کے فعل سے ظاہر ہو کہ کام کو ختم ہوتے ہوئے ایک مدت گزری ہے ماضی بعید کہلاتا ہے۔ ایسے جملے جن کے آخر میں گیا تھا، گئے تھے، آئے تھے، آئی تھی، چکا تھا وغیرہ الفاظ آتے ہیں۔ شہنشاہ بابر ترکوں سے آئے تھے، پیڑ پوری طرح سوکھ چکا تھا۔ ہم سب تاریخی مقامات کی سیر کے لیے گئے تھے، وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا تھا۔ کتاب بالکل بوسیدہ ہو چکی تھی، گوپال قرض کے بوجھ تلے دب چکا تھا، انگریز تجارت کی غرض سے آئے تھے، ٹیٹینک گہرے سمندر میں ڈوب چکا تھا۔ اب دیکھتے ہیں ماضی قریب کسے کہتے ہیں۔ زمانے ماضی کا ایسا جملہ جس کے فعل سے یہ ظاہر ہو کہ کام جلد ہی مکمل ہوا ہے ماضی قریب کہلاتا ہے۔ بلی نے مرغی کا شکار کیا، ٹرین پلیٹ فارم پر آ پہنچی، یہ مٹھائی کس نے بنائی، آپ کہاں سے آئے ہو۔ ماضی قریب کی چند اور مثالیں دیکھتے ہیں۔ پرچہ ختم ہوا اور ہم باہر نکلے، تم نے دلچسپ لطیفہ سنایا، مزہ آ گیا، تم نے کہاں تک تعلیم حاصل کی۔ بوڑھی کاکی 4 پوریاں چٹ کر گئی، میں ابھی بس سے اترا ہوں۔ دیکھتے ہیں ماضی استمراری کسے کہتے ہیں۔ گزرے ہوئے زمانے میں کام کے بار بار ہونے کی خبر جس جملے میں شامل ہو وہ ماضی استمراری کہلاتا ہے۔ وہاں پھول کھلتے رہتے ہیں، دادا جان بلا ناگہ اخبار پڑھتے تھے، میں ہمیشہ سائیکل سے اسکول جاتا تھا، گاؤں والے بڑی دھوم دھام سے تہوار مناتے تھے۔ چلتے ہیں دیکھتے ہیں ماضی مطلق کسے کہتے ہیں۔
ऐसा जुमला जिसमें फेल से ये जाहिर हो कि काम गुजरे हुए ज़माने में हुआ है लेकिन वक्त का तयन न हो, इसे माजी मतलब कहते हैं। जैसे मेहमानों ने खाना खाया, मोहसिन ने अव्वल नंबर पाया, उस्ताद ने सबक पढ़ाया, नाना जान ने हज अदा किया, माली ने बादाम का पेड़ लगाया, रामलाल ने कर्ज अदा किया। अब देखते हैं माजी नातमाम किसे कहते हैं। गुजरे हुए वक्त में काम का जारी होना मगर काम के इख्तिताम की खबर का ना होना माजी नातमाम कहलाता है। जैसे सड़क का काम जारी रहा, इसी तरीके से वो नाकामी के डर से मुसलसल मेहनत करता रहा, नवीद नात सुनाता रहा, लोग दाद देते रहे, चूंटी दीवार पर बार बार चढ़ती और गिरती रही। अब देखते हैं माजी तमन्नाई किसे कहते हैं। जिस जुमले में गुजरे हुए ज़माने में फ़ेल के पूरा होने की तमन्ना पाई जाती है, ऐसे फ़ेल के ज़माने को माजी तमन्नाई कहते हैं। इस जुमले में कहने वाले की तमन्ना का इजहार होता है। इस किस्म के जुमलों में फ़ेल के पूरा होने के लिए तमन्ना का इजहार पाया जाता है। माजी तमन्नाई की चंद मिसालें आपके सामने पेश हैं। काश हमने भी कभी समंदरी सफ़र किया होता, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि वालिदैन को हज कराता, काश फिर हमें तालीमी माहौल मुयस्सर आता, पहले ही यह आसमान मेहरबान हो जाता तो किस्मत जाग उठती। हम तो चाहते थे कि हमारे उस्ताद का कभी तबादला न होता। देखते हैं अब माजी शर्तियाँ किसे कहते हैं। माजी के जिस जुमले में शर्त के साथ एक फ़ेल का इजहार होता है, माजी शर्तियाँ कहलाता है। माजिया शर्तिया के जुमले को पूरा होने के लिए एक शर्त ज़रूरी है। पहले जुज़ में शर्त और दूसरे जुज़ में नतीजा होता है, यानी शर्त के साथ एक फ़ेल का इजहार होता है। अगर मौसम साजगार होता तो हम ज़रूर आते। इसी किस्म की और चंद मिसालें देखते हैं। दवा वक्त पर ली होती तो ठीक हो गए होते, अगर 2 पैसा पास होता तो आज मेरा बेटा डॉक्टर होता, ये तूफानी बारिश न होती तो फसलें बर्बाद न हुई होती, अगर इल्म के साथ अमल भी होता तो ये जिल्लत न उठानी पड़ती, अगर तुमने साथ दिया होता तो हर मंजिल हमारे लिए आसान होती। इसी तरीके से आखिरी मिसाल है, कोरोना ये वबाई मर्ज न आता तो हम कभी तालीमी माहौल से जुदा न होते। चलिए अब देखते हैं माजी एहतमाली किसे कहते हैं। ज़माने माजी के किसी भी जुमले में काम के पूरा होने का यकीन ना हो तो ऐसे जुमले माजी एहतमाली कहलाते हैं। वो अपना काम ख़त्म कर चुका होगा, इसका घर तामीर हो चुका होगा, गाड़ी स्टेशन पर पहुंच चुकी होंगी, आप उसके बारे में जान गए होंगे। अब चलते हैं ज़माने हाल की तरफ। ज़माने हाल का जुमला यानी ऐसा जुमला जिसमें फ़ेल का ताल्लुक मौजूदा ज़माने से हो, उसे ज़माने हाल कहते हैं। अदबी ज़बान में कहा जाए तो यूँ कहा जा सकता है कि जारी या मौजूदा ज़माने में अफ़आल के वक़ू का इजहार करने वाला लिसानी तसव्वुर ज़माने हाल कहलाता है। ज़माने हाल की चंद मिसालें कुछ इस तरीके से हैं कि सादिया फूल तोड़ रही है, हसनैन मजमून लिख रहा है, ट्रेन आ रही है, मौसम बदल रहा है, परिंदे उड़ रहे हैं, मैं रोज़ाना स्कूल जाता हूँ, दादा जान हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे हैं, इलाज जारी है मगर मर्ज बढ़ता जा रहा है, मफाद परस्ती बढ़ रही है, इंसानियत दम तोड़ रही है। चलते हैं इसके अक़साम देखते हैं। हाल तमाम, हाल ना तमाम, हाल मतलक और हाल एहतमाली, ये इसकी ख़ास किस्में हैं। सबसे पहले देखते हैं हाल मतलक। हाल मतलक यानी ऐसा जुमला जिसमें फ़ेल से ज़ाहिर हो कि काम मौजूदा ज़माने में हुआ है लेकिन काम के वक्त का तयन न किया जा सके, हाल मतलक कहलाता है। जैसे वो रोज़ाना स्कूल आता है, वो कुरान की तिलावत करता है, शाहिद बिला नागा वर्जिश करता है, हम सब रात का खाना देर से खाते हैं। चलिए देखते हैं अब हाल तमाम।
ایسا جملہ جس کے فعل سے یہ ظاہر ہو کہ کام موجودہ زمانے میں ابھی ابھی مکمل ہوا ہے اسے حال تمام کہتے ہیں۔ جیسے بارش تھم چکی ہے، نور الحق کھانا کھا چکا ہے، شمینہ والد کے نام خط لکھ چکی ہیں، ہم بھساول ریلوے اسٹیشن پہنچ چکے ہیں، میں الرحیق المختوم پڑھ چکا ہوں۔ اب دیکھتے ہیں حال ناتمام۔ ایسا جملہ جس کے فعل سے یہ ظاہر ہو کہ کام موجودہ زمانے میں جاری ہے، مکمل نہیں ہوا، اسے حال ناتمام کہتے ہیں۔ جیسے بچے میدان پر کھیل رہے ہیں، ناہدہ مہمانوں کے لیے کھانا بنا رہی ہیں، ہم ذہن و شعور کے متعلق تحقیق کر رہے ہیں اور گزشتہ 4 گھنٹوں سے موسلادھار بارش ہو رہی ہے۔ چلتے ہیں اب حال احتمالی کسے کہتے ہیں سمجھتے ہیں۔ حال احتمالی یعنی وہ زمانہ یا زمان حال کا ایسا جملہ جس کے فعل میں شک پایا جائے اسے حال احتمالی کہتے ہیں۔ جیسے ممکن ہے اس نے نادانستگی میں یہ قدم اٹھایا ہو، شاید آج اسکول کو چھٹی ہے، ہو سکتا ہے وہاں تیز بارش ہو رہی ہو، شاید والد صاحب آرام فرما رہے ہیں۔ چلتے ہیں اب زمان مستقبل کی طرف۔ زمان مستقبل کا جملہ یعنی ایسا جملہ جس میں فعل کا تعلق آئندہ زمانے سے ہوتا ہے اسے زمان مستقبل کہتے ہیں۔ اسے بھی ادبی زبان میں کہا جائے تو اس طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ آئندہ زمانے میں فعل کے وقوع کا اظہار کرنے والا لسانی تصور زمان مستقبل کہلاتا ہے۔ زمان مستقبل کی چند مثالیں کچھ اس طرح ہے، جیسے آج شام کا کھانا نوکرانی بنائے گی، کچھ ہی دیر بعد سورج ڈوب جائے گا، اس کے بعد عید الفطر کی نماز 9 بجے ادا کی جائے گی، 1 مہینے بعد باسط 1 سال کا ہو جائے گا، ایک دن سب کو اللہ کے حضور جواب دینا ہوگا، ہم دنیا کو نئی راہ دکھائیں گے، شام کو ابو گھر لوٹ آئیں گے۔ پیارے بچوں، اس ویڈیو میں ہم زمان مستقبل کے اقسام، مستقبل مطلق، مستقبل تمام، مستقبل ناتمام، نیز مضارع تمنائی اور فعل مضارع سے متعلق معلومات حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، ہم جانتے کہ زمان مستقبل کسے کہتے ہیں۔ آئندہ زمانے میں افعال کے وقوع کا اظہار کرنے والا لسانی تصور زمان مستقبل کہلاتا ہے۔ دیکھتے ہیں اب ایک ایک چیز کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے مستقبل مطلق، فعل کا وہ زمانہ جو آنے والے زمانے میں کسی وقت میں کام کا ہونا ظاہر کرے اسے مستقبل مطلق کہتے ہیں۔ جیسے ایک دن ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا، ایک نہ ایک دن اسے اپنا مزاج بدلنا ہوگا، اسے ہر صورت میں امتحان دینا ہوگا، قیامت کے دن سب کا حساب ہوگا۔ چلتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں مستقبل تمام، فعل کا وہ زمانہ جس سے آنے والے زمانے میں کسی وقت میں کام کے مکمل ہونے کا پتہ چلتا ہو اسے مستقبل تمام کہتے ہیں۔ جیسے 2 ماہ بعد فصل تیار ہو جائے گی، آئندہ سال وہ سبق دوش ہو جائیں گے، گاڑی 10:30 بجے روانہ ہو جائے گی، کل تک موسم سازگار ہو جائے گا، 4 دن بعد تمام پابندیاں ہٹا لی جائے گی۔ چلیے اس کے بعد دیکھتے ہیں مستقبل کی تیسری قسم، مستقبل ناتمام، فعل کا وہ زمانہ جو آنے والے زمانے میں کسی وقت میں کام کے جاری ہونے کا پتہ دیتا ہو اسے مستقبل ناتمام کہتے ہیں۔ جیسے حالات چاہے جیسے ہو میں ہر حال میں کوشش کرتا رہوں گا۔ اب وہ ہر سال چھٹیاں گزارنے نینی تال آتے ہی رہیں گے، اب بھی تم نے ہوش نہ سنبھالا تو تا حیات پچھتاتے رہوں گے، ان کی عادتوں کی وجہ سے وہ زندگی بھر دھکے کھاتے رہیں گے۔ دیکھتے ہیں مضارع تمنائی اور فعل مضارع۔ جملے میں فعل کی ایسی شکل کے جس سے زمانے کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ ماضی، حال یا مستقبل کا زمانہ ہے، اس صورت میں سے مضارع کہتے ہیں۔ جیسے والدین کی خدمت کرنا عبادت ہے، موقع بموقع بارش کا آنا فائدہ مند ہے، ہر کام کا وقت پر
پر کیا جانا اچھی عادت ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ایمان کی علامت ہے۔ نفرت کی سیاست کرنا رعایا کے حق میں ظلم عظیم ہے۔ دیکھتے ہیں مظاہرے تمنائی۔ وہ مظاہرے جس میں تمنا، آرزو یا خواہش کا اظہار پایا جائے مظاہرے تمنائی کہلاتا ہے۔ کاش میں وزیر اعظم ہوتا، کاش فائنل مقابلہ بھی ہمارے حق میں ہوتا، کاش مجھے والدین کی خدمت کا لمبا عرصہ نصیب ہوتا، کیا یہ اچھا ہوتا جو ابو طالب بھی ایمان لے آتے۔ فعل مضارع جس فعل میں حال کے علاوہ مستقبل کی جھلک پائی جاتی ہو فعل مضارع کہلاتا ہے۔ ایسے افعال میں مصدر کی علامت ہٹا کر یہ لگائے جاتے ہیں۔ خدا کرے انہیں بھی حج بیت اللہ نصیب ہو جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کے خدمات کا سلسلہ مزید دراز ہو جائیں۔ گاؤں والوں کی خواہش ہے کہ آپ انہیں چھوڑ کر نہ جاؤں۔ اب ویڈیو کے اختتام پر ایک اچھا سا قول پیش ہے: برے دوستوں سے بچو کیونکہ وہ تمہارا تعارف بن جاتے ہیں۔ اللہ حافظ۔